ان کے سروں پر آتش و آہن پھٹ رہا تھا، ہر طرف موت رقصاں تھی۔ برف سے ڈھکے منجمد گلیشیئر کی سطح پر جب کوئی گولہ گرتا تو زمین سے آسمان تک سفید اور سرخ رنگ کا ایک جال سا تن جاتا۔ کیپٹن جاوید کی طرف سے اس کے جوان بھی بے قابو ہوئے جاتے تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ دشمن کو اس حملے کا منہ توڑ جواب دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ آگے بڑھ کر کچھ کر گزریں، لیکن ان حالات میں ان کی سب سے بڑی بہادری یہی تھی کہ وہ خود کو آئندہ کے لیے زندہ رکھنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے واقعی اپنے سر گھٹنوں میں دے لیے تھے اور بے بسی سے اپنے سروں پر پھٹتی قیامت کا نظارہ کر رہے تھے۔ جن قدرتی پناہ گاہوں میں انہوں نے اپنے سر چھپا رکھے تھے، وہاں تک وہ بمشکل اپنا اسلحہ ہی لا پائے تھے، باقی تمام ضروریات زندگی ایک کونے میں قدرے کھلی جگہ پر موجود تھی۔ اچانک ہی ایک گولہ عین اس مقام پر پھٹا اور دوسرے ہی لمحے ان کے واحد خیمے اور اس میں موجود تمام سامان کو آگ لگ گئی۔ شدید گولہ باری میں وہ اس قابل بھی نہیں تھے کہ اپنے تباہ ہوتے سامان کو ہی بچا سکیں۔ کیپٹن جاوید اپنے ہونٹ کاٹ کر رہ گیا، کیونکہ اب ان کے پاس سوائے اسلحہ، اپنی جان یا پھر فرسٹ ایڈ کے ایک باکس اور جوانوں کے جسموں سے بندھی پانی کی 2 بوتلوں کے علاوہ کچھ اور باقی نہیں بچا تھا۔ 1 گھنٹہ کی مسلسل گولہ باری اور درجنوں گولے پھونکنے کے بعد جب ان کی طرف سے کوئی مزاحمت نہ ہوئی تو دشمن نے یہ سمجھ لیا کہ اس نے میدان مار لیا ہے۔ ان کا او پی اپنے بیس کیمپ کو چیخ چیخ کر خوشخبری سنا رہا تھا کہ بھارتی فوج کے سورماؤں نے پاکستان آرمی کے اس علاقے میں قائم ہونے والی واحد پوسٹ بھی تباہ کر دی ہے۔ وہ ابھی تک اتنی اونچائی پر پہنچ نہیں پائے تھے جہاں کیپٹن جاوید نے مورچہ جمایا ہوا تھا، اور انڈین او پی کو بھی صرف جلتے ہوئے خیمے اور سامان سے اٹھتا دھواں دکھائی دیا تھا۔ اس نے شاید اس سے اندازہ لگا لیا تھا کہ مزاحمت دم توڑ چکی ہے اور اب وہ اپنے سورماؤں کو اس پوسٹ پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھا رہے تھے۔ فائرنگ کے خاتمے پر کیپٹن جاوید نے صوبیدار عنایت اللہ سے جوانوں کی رپورٹ طلب کی تو اسے یہ سن کر دھچکا سا لگا کہ اس کے 3 ساتھی شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ان کے نزدیک پھٹنے والے ایک گولے کے ٹکڑے تینوں کے پیٹ اور بازوؤں پر لگے تھے، لیکن کیا مجال جو شجاعت و وفا کے ان پیکروں کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے کپتان صاحب کو پریشان کیا گیا ہو۔ ایمرجنسی ادویات کے واحد باکس سے کیپٹن جاوید نے خود ان کے زخموں پر مرہم رکھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ علاج قطعی ناکافی اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کے ساتھیوں نے اپنے زخموں پر وہ پٹیاں باندھ دی تھیں۔ ایک جوان جس کے پیٹ پر گہرے زخم آئے تھے، اس کا خون رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جب اچانک کیپٹن جاوید کو صوبیدار عنایت اللہ کی آواز سنائی دی، کمپنی سر۔ کیپٹن جاوید نے لپک کر اس کے ہاتھ سے دوربین پکڑی اور دور سے دشمن کو آتے دیکھا جو اطمینان سے فاتح کی طرح ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیپٹن جاوید نے فوری طور پر 2 شدید زخمیوں کو رسوں کی مدد سے اس عمودی چٹان سے پیچھے اتارنے کا حکم دیا جہاں وہ دشمن کی متوقع فائرنگ سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ دونوں نے نیچے اترنے سے انکار کر دیا۔ نو سر، خدا کے لیے سر، ہمیں اس سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اپنے کسی ساتھی کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے، نائک شریف اور سپاہی غلام رسول نے کہا۔ ان کا عزم دیکھ کر کیپٹن جاوید کو اپنے آپ پر فخر ہونے لگا کہ وہ کتنے عظیم جوانوں کی کمانڈ کر رہے ہیں۔ صوبیدار اور کپتان صاحب کے بار بار کہنے پر بھی دونوں نے وہاں سے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا، جس پر بادل نخواستہ کیپٹن جاوید نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا تھا۔ اس نے زخمی اور بظاہر تھکے ماندے اپنے جوانوں کو اس سمت آنے والے راستے پر پوزیشنیں سنبھالنے کا آرڈر کیا اور انہیں سختی سے ہدایت کی تھی کہ اس کے اگلے حکم تک ایک فائر بھی نہیں کیا جائے گا۔ کیپٹن جاوید کو اس تلخ حقیقت کا احساس تھا کہ ان کے پاس گولہ بارود نہ ہونے کے برابر ہے اور دشمن کے پاس پھونکنے کے لیے بے پناہ گولہ بارود موجود ہے۔ اپنی ایک ایک گولی سنبھال کر رکھو، کوئی فائر ضائع نہیں جائے گا۔ میں ایک گولی سے کم از کم ایک انڈین کو مرتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں رات کھڑک رہی تھی۔ کیپٹن جاوید نے باری باری اپنے جوانوں کی آنکھوں میں جھانکا جہاں دشمن کو چیر پھاڑ کر رکھ دینے والا قہر جھلک رہا تھا۔ رائٹ سر، صوبیدار عنایت اللہ نے اپنی مٹھیاں غصے سے بھیجتے ہوئے کہا۔ دونوں مشین گنوں کو انہوں نے ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر ایسی پوزیشن میں نصب کر لیا تھا جہاں سے دشمن کے ممکنہ ایڈوانس کی توقع کی جا سکتی تھی۔ تمام کمانڈوز پھیل کر پوزیشن لے چکے تھے۔ یہاں زخمی اور صحت مندوں کی تخصیص ختم ہو گئی تھی۔ ہر انسان ایک مورچے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ بات کیپٹن جاوید اچھی طرح جانتا تھا کہ ان میں سے ہر مورچہ ناقابل تسخیر ہے۔ غنیم بھلے آتش و آہن کا سیلاب اپنے ساتھ لے کر آ رہا تھا،
لیکن جب تک ان میں سے کوئی بھی کمانڈو زندہ تھا وہ اسے ختم نہیں کر سکتے تھے۔ اپنی دانست میں بھارتی فوجی یہی سمجھ کر آ رہے تھے کہ اوپر موجود پوسٹ میں شاید ہی کوئی زخمی فرسٹ ایڈ کا منتظر ہوگا اور یہاں مزاحمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ انہوں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ شدید سرمائی جنگ کے لیے بطور خاص تیار کردہ اپنے گرم لباس میں وہ 18,000 فٹ کی بلندی پر قائم کیپٹن جاوید کی پوسٹ کی طرف 3 ٹکڑیوں میں بٹ کر ایڈوانس کر رہے تھے۔ پیدل ہر اول دستے آگے تھے اور ان کے عقب کو تحفظ دینے کے لیے چھوٹی توپیں ان کے ساتھ چل رہی تھیں۔ یہ توپیں بھارتی ماؤنٹین ڈویژن کے تربیت یافتہ توپچی بڑی مہارت سے اوپر لا رہے تھے۔ اب ان کا فاصلہ کیپٹن جاوید کے ساتھیوں سے بمشکل 50 گز ہی رہ گیا تھا۔ اس دوران کیپٹن جاوید کے جوان اپنے کانوں کو کمانڈر کی آواز کے لیے مستعد رکھے ہوئے تھے، جس نے ان کی رینج میں آنے والے بھارتیوں پر ابھی تک فائرنگ کا حکم نہیں دیا تھا۔ فائر! اچانک ہی کیپٹن جاوید للکارا، اللہ اکبر! کمانڈوز نے اس کی للکار پر لبیک کہتے ہوئے کہا اور اطمینان سے اپنی طرف آنے والے دشمن پر جہنم کے دھانے کھول دیے۔ یہ حملہ بھارتیوں کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ گاجر مولیوں کی طرح کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ پاکستانی کمانڈوز نے ایک ایک کو نشانہ لے کر مارا تھا۔ پہلے ہی حملے میں بھارتی ٹڈی دل کی طرح بکھر کر رہ گئے۔ بھارتی فوج کے درجنوں جوان ایک گولی فائر کیے بغیر مارے گئے تھے، جبکہ باقی منتشر ہو گئے۔ ان کی بوکھلاہٹ کا اندازہ ان کے وائرلیس سے نشر ہوتے پیغامات کے ذریعے جو کیپٹن جاوید کو اپنے سیٹ پر ہی سنائی دے رہے تھے وہ بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ پہلے ہی حملے نے بھارتیوں کو بکھیر کر رکھ دیا، لیکن وہ بھی بھارتی فوج کے انتہائی تربیت یافتہ کمانڈوز تھے۔ جلدی سنبھل کر انہوں نے جوابی حملے کا آغاز کر دیا۔ اپنے جوابی حملے کی ابتدا انہوں نے پہلے سے نصب گنوں سے فائر کے ذریعے کی اور ایک مرتبہ پھر کیپٹن جاوید اور اس کے ساتھیوں کے سروں پر ایئر بسٹ پھٹنے لگے۔ اس گولہ باری کا وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے۔ اس مرتبہ وہ قدرے محفوظ تھے۔ پہلے ہی حملے میں 2 کمانڈوز جام شہادت نوش کر گئے، جبکہ باقیوں نے قدرے محفوظ پوزیشن لے لی۔ بھارتی کمانڈروں کی گالیاں کیپٹن جاوید کو اپنے سیٹ پر بخوبی سنائی دے رہی تھیں۔ ایک مرتبہ پھر اس کے جوان دبک کر بیٹھ رہے۔ اپنے 2 ساتھیوں کی شہادت نے انہیں دکھی تو ضرور کیا تھا، لیکن وہ بد دل ہرگز نہیں ہوئے تھے۔ ان کا صبر اب بھی 2 چند ہو گیا تھا اور ایک مرتبہ پھر وہ دشمن کی طرف سے اگلے حملے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ 15 منٹ کی مسلسل گولہ باری کے بعد دشمن نے پھر ان پر یلغار کی۔ اس مرتبہ وہ قدرے محتاط ہو کر اور پوزیشنوں میں ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ پھر پاکستانی کمانڈوز ان سے نبرد آزما تھے۔ کمانڈوز کے پاس صرف 2 مشین گنیں تھیں یا پھر اپنا معمول کا اسلحہ، جس کا وہ اپنے کپتان صاحب کے حکم کے مطابق بہت سوچ سمجھ کر جواب دے رہے تھے۔ اس مرتبہ دشمن پر شاید جنون طاری تھا اور وہ بے پناہ گولہ باری کے ساتھ ان کی طرف اپنی لاشوں کی پرواہ کیے بغیر بڑھ رہا تھا۔ نائک شریف شدت غضب سے ایک نظر دشمن پر ڈالتا اور دوسری نظر اپنے شہید ساتھی پر تو اس کا خون کھولنے لگتا۔ اس کی سمت سے 10-12 بھارتی مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کی وجہ وہ بڑی مشین گن تھی جسے ایک قدرے محفوظ آڑ میں رکھ کر اس سے قریباً 20-25 فٹ دور سے دشمن ان پر فائرنگ کر رہا تھا۔ اس مشین کی مسلسل فائرنگ کا جواب نائک شریف سوائے اپنی G3 کے اور کسی چیز سے نہیں دے سکتا تھا۔ دشمن اس مرتبہ اتنا کارگر اور مؤثر فائر کر رہا تھا کہ دونوں سمتوں میں موجود ان کی مشین گنیں بمشکل انہیں روک پا رہی تھیں، اور ان کے گنر اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ نائک شریف کی طرف کوئی مددگار فائر گرا سکتے۔ اچانک ہی اس کے داہنے ہاتھ پر موجود سپاہی فوردل خان کی کراہ سنائی دی۔ شریف نے دیکھا خون کا فوارہ اس کے سینے سے اچھلا اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اب اس سمت پر مزاحمت نہ ہونے کے برابر تھی اور نائک شریف محسوس کر رہا تھا کہ دشمن اس سمت سے ایڈوانس کر کے اوپر آ سکتا ہے۔ نائک شریف کے پیٹ پر بندھی پٹی اب خون سے سرخ ہو کر بھیگ رہی تھی۔ اس کے لیے زیادہ دیر تک ایک ہی پوزیشن میں رہ کر فائرنگ کرنا بھی ممکن نہیں رہا تھا، اور اب ایک احساس بھی اس کی جان کو آنے لگا تھا کہ دشمن اس کی سمت سے آگے بڑھ کر ضرور پوسٹ تک پہنچ جائے گا، کیونکہ زیادہ دیر تک اس کے لیے فائر کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ دوسری طرف کیپٹن جاوید نے چلاتے ہوئے انہیں دوبارہ وارننگ کے انداز میں کہا کہ ایک ایک گولی سنبھال کر رکھو اور دشمن کے نزدیک آنے تک کا انتظار کرو۔ اس سیکشن کے کمانڈوز کو اس تلخ حقیقت کا شدت سے احساس تھا کہ ان کے پاس گولہ بارود نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے اور وہ ایک ایسی لڑائی لڑ رہے ہیں جس کو سوائے زیادہ دیر تک جاری رکھنے کے اور کوئی کارنامہ انجام نہیں دے پائیں گے۔
اگر کمک پہنچنے میں اور دیر لگ گئی تو وہ سب ایک ایک کر کے شہید ہو جائیں گے، کیونکہ ان میں سے کوئی ایسا کمانڈو نہیں تھا جس سے یہ امید دشمن کر سکتا کہ وہ زندہ حالت میں گرفتاری پیش کر دے گا۔ نائک شریف کے پاس شاید آخری چند گولیاں باقی رہ گئی تھیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ناقابل برداشت منظر موجود تھا۔ دشمن نے اس سمت میں جو مشین گن نصب کی تھی اسے اب آگے بڑھا رہا تھا۔ شاید انہیں بھی نائک شریف کی کمزوری کا علم ہو گیا تھا۔ اچانک ہی نائک شریف کو اپنے دایاں پہلو پر جے ہند کے نعرے سنائی دیے اور وہ تل ملا کر رہ گیا کہ اس کے دایاں سمت ایک محفوظ آڑ سے 5-6 انڈین فوجی میدان خالی دیکھ کر اوپر چڑھتے آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے رسے بھی اپنے پیچھے آنے والوں کی آسانی کے لیے پہاڑ کی عمودی سطح پر ٹھونک کر لٹکا دیے تھے تاکہ ان کے پیچھے آنے والے ان رسوں کی مدد سے اوپر چڑھ سکیں۔ شاید یہ ایڈوانس فوج کا ہر اول دستہ تھا۔ نائک شریف کے لیے اب کچھ بھی قابل برداشت نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنی گود میں رکھی گن کو پوزیشن کیا اور خود کو گھسیٹتا ہوا دشمن کے عین سامنے لے گیا۔ شاید اس پر ایک جنون طاری تھا اور دشمن کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہاں کوئی موت کی پرواہ کیے بغیر اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلیں اور اپنے ہتھیار سیدھے کریں، نائک شریف نے اپنی گن کا فائر کھولا اور ایک ایک کر کے پانچوں مردار ہو گئے۔ نائک شریف ابھی بمشکل سنبھل ہی پایا تھا کہ جب بایاں طرف سے آنے والا برس اس کے کندھے اور چھاتی میں اتر گیا۔ خون فوارے کی طرح اس کے کشادہ سینے سے ابلا اور اس کے دامن کو رنگین کر گیا۔ نائک شریف نے آخری منظر یہی دیکھا کہ بایاں طرف سے دشمن مشین گن اوپر لا رہا تھا۔ آخری لمحات میں اس نے اپنے وجود کی ساری توانائیاں مجتمع کیں اور اپنی پوری کوشش سے آخری دونوں ہینڈ گنریڈ نکال کر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ جسم کی ساری قوت ہاتھوں میں سمیٹ کر اس نے دونوں کی پن دانتوں سے الگ کر لی۔ عین ان لمحات میں جب برفیلے آسمان سے چلانگلا کی اس پہاڑی چوٹی تک ملائکہ نے اس کے استقبال کے لیے سرخ قالین بچھانے شروع کر دیے تھے، عین انہی لمحات میں اللہ کے بزرگ و برتر ہونے کا نعرہ مستانہ بلند کر کے نائک محمد شریف نے دونوں گن ریڈ بھارتی فوجیوں اور گن پوزیشنز کی طرف پھینک دیے۔ زوردار دھماکہ ہوا۔ برف کے خون میں رنگے ذرات آتشی بگولے میں شامل ہو کر پوری قوت سے اچھلے۔ اس آتشی بگولے میں بھارتیوں کے جسم کے منتشر ٹکڑے اور وہ مشین گن بھی شامل تھی جس کے ذریعے انہوں نے اپنی دانست میں اس سمت سے یلغار کی راہ ہموار کر لی تھی۔ نائک محمد شریف کی آنکھیں شاید یہ آخری منظر دیکھنے کے لیے ہی اپنی جوت جگائے ہوئے تھی۔ مطمئن ہو کر اس نے آنکھیں بند کر لی اور پھر پھولوں کی اس سیج پر بیٹھ گیا جو آسمان سے اسے لے جانے کے لیے اتری تھی۔ سیالکوٹ کی تحصیل شکر گڑھ کے اسی گاؤں میں جب مؤذن عصر کی اذان کی آواز بلند کر رہا تھا، عین انہی لمحات میں اس کے گاؤں کا شیر دل کمانڈو نائک شریف اپنی جان اللہ کے سپرد کر چکا تھا۔ یوں نائک شریف آسمان سے زمین تک اپنے لیے بچھے ہوئے سرخ قالینوں پر سفر کرتا جنت کی ان آرام گاہوں کی طرف محو سفر تھا جہاں ملائکہ اس کے منتظر تھے۔ سپاہی محمد خان نے زوردار دھماکے پر جب اس طرف پلٹ کر دیکھا تو نائک محمد شریف کی 50 انچ چوڑی چھاتی پر بہادری اور فخر کے سارے اعزازات سجے ہوئے تھے، اور خود برفیلے پتھر سے ٹیک لگائے اپنی گن گود میں رکھے اسی طرح چوکڑی مارے بیٹھا تھا جیسے دشمن کو کہہ رہا ہو کہ خبردار اس سمت سے آگے بڑھنے کی ہمت نہ کرنا۔ استاد جی، سپاہی محمد خان کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور وہ رول کرتا ہوا نائک محمد شریف تک پہنچا۔ اس نے نائک شریف کو دونوں ہاتھوں سے قریباً جھنجھوڑ کر جگانا چاہا تھا، لیکن شہید کے ہونٹوں پر جمی مسکراہٹ امر ہو گئی۔ سپاہی محمد خان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا ہی نہیں، اس کے کپتان صاحب اور اس یونٹ کے درجنوں کمانڈوز کا استاد جی شہید ہو چکا تھا۔ نامحسوس طور پر اس کی دونوں آنکھوں سے گرم آنسوؤں کے قطرے گالوں تک آ گئے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اپنی گن سمیت رول کرتا ہوا اپنی پوزیشن کی طرف لوٹ آیا۔